السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر ہیں، انہوں نے جب حضرت حوا علیہ السلام سے شادی فرمائی، نکاح کیا، تو حق مہر کیا ادا کیا ہوگا؟ ذہن میں آتا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی جنت کی بڑی قیمتی چیز عطا کی ہوگی، یا بہت زیادہ ہیرو جواہرات یا کوئی دودھ شہد کی نہریں مہر میں دے دی ہوں گی۔ لیکن آئیے ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو کیا حق مہر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام بہت خوبصورت عورت تھی۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے پہلو میں ایک نہایت خوبصورت اور جوان عورت کو دیکھا تو اللہ نے اسی وقت آپ کے اندر شہوت پیدا فرما دی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، یہ خوبصورت عورت کون ہے؟ میرا اس سے نکاح فرما دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، پہلے اس کا مہر ادا کر دو، اس کے بعد میں تمہارا اس عورت سے نکاح کر دوں گا۔ حضرت آدم نے پوچھا حیرت سے کہ مہر وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیوں ادا کروں اور وہ کیا ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تیری ہی اولاد میں سے ہوں گے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہوں گے، اور جو وجہ وجود کائنات ہیں، کہ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو میں زمین و آسمان پیدا نہ کرتا، میں جنت و دوزخ پیدا نہ کرتا، تو بس میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 بار درود و سلام پیش کر دو، درود پاک پڑھ دو، اور جو درود پاک تم پڑھو گے وہی اماں حوا کا مہر قرار پائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آدم علیہ السلام نے 10 بار درود و پاک پڑھا، اور اس درود پاک کو اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کا مہر قرار دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا علیہ السلام سے نکاح فرما دیا۔ لہٰذا اماں حوا علیہ السلام کا مہر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہے۔ کائنات کی پہلی عورت جس کا مہر کیا ہے کہ نبی آخر الزماں، جو کہ آخری زمانے میں آنے والے نبی تھے، خاتم النبیین پر درود و سلام پیش کیا گیا، اور وہی انہوں نے اس کو قبول فرمایا۔ ہم جتنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو سمجھنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں، ہماری سمجھ ان باتوں سے قاصر ہے، اور نبی پاک کی فضیلت اور آپ پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت ہم جتنی بھی بیان کر لیں وہ کم ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، اور کوئی بھی اچھا عمل کرنے سے پہلے درود و سلام پڑھ لیا کریں، تاکہ وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔